ہر کہانی صرف سننے کے لیے نہیں، محسوس کرنے کے لیے ہوتی ہے۔ اگر آپ بھی ان لوگوں میں سے ہیں جو لفظوں میں دل ڈھونڈتے ہیں تو آپ بالکل صحیح جگہ پر ہیں۔ آج کی کہانی ہے جذبات، محبت اور درد کا حسین امتزاج۔ کردار وہی جو آپ کے دل کو چھو جائیں، آواز وہی جو کہانی کو زندہ کر دے۔ ناول ہم نشیں، رائٹر عشرت راجپوت، قسط نمبر 7۔ مہا اپنے کمرے میں بیٹھی آج ہونے والی ساری چیزیں اس کے دماغ میں گھوم رہی تھی۔ زاویار کب اندر آیا اسے پتہ نہیں چلا۔ مہا، زاویار نے اسے آواز دی تھی۔ مہا سوچ میں اتنا گم تھی کہ اس کو سنائی نہیں دیا۔ وہ اس کے سامنے بیڈ پر بیٹھتا ہوا بولا، مہا کہاں گم ہو تم؟ ٹھیک تو ہو نا؟ مہا سوچوں سے باہر نکلی تو زاویار کو سامنے پایا۔ ہاں تم یہاں اس وقت کیا ہوا ہے اور پریشان کیوں ہو؟ مہا نے ایک ساتھ اتنے سوال کر ڈالے۔ زاویار بولا، یہ تو تم بتاؤ کہ کیا ہوا ہے؟ مہا اس کی بات نہیں سمجھی تھی۔ کیا مطلب؟ زاویار نے غصے سے اس کو دیکھا اور بولا، آفس میں کیا ہوا تھا کہ داور خان کو لے کر پولیس اسٹیشن جانا پڑا؟ اور داور خان کے پاس کیوں گئی؟ میں مر گیا ہوں کیا؟ مجھ سے بات کیوں نہیں کی؟ تمہیں میرے پاس آنا چاہیے تھا، نہ کہ اس کے پاس جاتی۔ شٹ اپ زاویار اور آواز نیچی کرو، مہا نے اس کو گھورتے ہوئے کہا تھا۔ کیا مطلب ہے؟ میں تم سے جو پوچھ رہا ہوں اس کا جواب کیوں نہیں دے رہی؟ اور سب سے بڑی بات، میری بیوی ہو تم، تمہیں مجھ سے کہنا چاہیے، کچھ بھی ہو میرے پاس آؤ، لیکن تم تو مجھ سے باتیں چھپاتی ہو۔ اور ریلی زاویار؟ مہا نے ابرو اٹھاتے ہوئے کہا اور اٹھ کر جانے لگی۔ زاویار بھی اٹھا اور اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ مہا پہلے میری بات کا جواب دو، کیوں مجھ سے باتیں چھپاتی ہو تم؟ مہا نے ایک جھٹکے سے اپنا ہاتھ چھڑایا تھا، اور اگر یہی سوال میں بھی کروں تو؟ کیا مطلب؟ زاویار اپنے سوال کے جواب میں سوال سن کر حیران ہوا۔ زاویار بس کرو یہ ایکٹنگ کرنا بند کرو اب، میں اتنی پاگل نہیں ہوں جتنا تم سمجھتے ہو۔ تم مجھے بتاؤ نا کہ تم داور خان کے آفس کیوں گئے تھے نکاح کا کارڈ دینے کے لیے، اور ایسا کیا کہا تھا کہ وہ آنا ہی نہیں چاہتا تھا، اور جب آیا تو بنا ملے واپس کیوں گیا، اور اس کی حالت دیکھ کر لگ رہا تھا جیسے صدیوں سے بیمار ہو۔ زاویار اس کی بات پر تپ گیا تھا۔ مہا، میں تمہارا شوہر ہوں، میری تو کبھی فکر نہیں ہوئی تمہیں، اور داور خان کیا کرتا ہے کیا نہیں تمہیں اس سے کیا لینا؟ زاویار، مہا چلائی تھی، آواز نیچی رکھو ورنہ دوبارہ بولنے کے قابل نہیں رہو گے۔ شوہر بن گئے ہو نا تو اپنی عزت کروانا سیکھو۔ اچھا ٹھیک، چھوڑ دی داور خان کی بات، اب تم مجھے یہ بتاؤ، میری جاب کے لیے سفارش کرنے کو میں نے کہا تھا کیا تم سے؟ ہاں بولو۔ زاویار اس کی بات پر حیران ہوا تھا کہ اس کو کیسے پتہ چل گیا، اس کی نظریں جھک گئی تھیں۔ بولو، اب باتیں تم نے چھپائی ہیں یا میں نے؟ کس نے شروعات کی سب کی؟ احتشام ملک تمہارا دوست ہے، صحیح کہا نا میں نے؟ ادھر دیکھو میری طرف۔ مہا اس کی تھوڑی اوپر کی اور اس کی آنکھوں میں دیکھ کر بولی، ادھر مجھے دیکھ کر جواب دو، نظریں ملاؤ مجھ سے۔ وہ شخص تمہارا دوست ہے اور اس کی گھٹیا فطرت سے تم واقف ہو، پھر بھی میری وہاں جاب کی بات کی کیوں زاویار؟ سب کچھ جانتے ہوئے بھی تم نے وہاں میری جاب کی بات کیوں کی؟ اور سب سے بڑی بات، تم نے میری جاب کی ہی بات کیوں کی؟ مہا پلیز سوری یار، لیکن تم میرے آفس آنا نہیں چاہتی تھی، کہاں کہاں جاب کے لیے اپلائی کرتی، اس لیے میں نے بات کی، اور اس میں کون سی اتنی بڑی بات ہو گئی جس سے اتنا اوور ریئیکٹ کر رہی ہو یار؟ میں سوری کہہ رہا ہوں نا۔ زاویار، تم کہہ رہے ہو کہ کون سی اتنی بڑی بات ہو گئی؟ تم جانتے بھی ہو کیا ہوا ہے آج؟ تمہیں یہ پتہ چل گیا کہ میں داور خان کے ساتھ پولیس اسٹیشن گئی، یہ نہیں پتہ چلا کہ کیوں گئی؟ افسوس ہے مجھے، تم میری جاسوسی بھی کرتے ہو، کاش کہ یہ سب تم میری حفاظت کے لیے کرتے تو آج میں تم پر فخر کر رہی ہوتی، نہ کہ افسوس۔ مہا سوری یار، پلیز معاف کر دو، دوبارہ ایسا کبھی نہیں ہوگا، آئی پرامس یو۔ مہا واپس بیڈ پر بیٹھ گئی تھی، غصے سے اس کا دماغ پھٹ رہا تھا۔ زاویار اس کے سامنے بیٹھا رہا، کچھ دیر دونوں خاموش رہے تھے۔ زاویار اس کا ہاتھ پکڑ کر بولا، مہا ادھر دیکھو میری طرف پلیز یار، ادھر دیکھو، معاف کر دو، آئندہ کبھی ایسا نہیں ہوگا، وعدہ کرتا ہوں۔ مہا جو منہ موڑے بیٹھی تھی اس نے افسوس سے بڑی نظر اس پر ڈالی۔ زاویار، ابھی تم یہاں سے جاؤ گے پلیز؟ آپ بھی آ جائیں گی، پھر وہ بہت سوال کریں گی اگر تمہیں ایسے روتے دیکھ لیا تھا۔ زاویار آنکھوں میں آنسو لیے ہوئے اس سے معافی مانگ رہا تھا۔ اچھا چلا جاتا ہوں، پہلے تم مجھے معاف کرو اور بتاؤ مجھے کیا ہوا تھا پلیز یار۔ زاویار، ابھی جاؤ یہاں سے، میرے سر میں بہت درد ہے، اگر تمہیں ایسے کسی نے دیکھ لیا نا تو مجھے بہت سے سوال کریں گے سب، اور میرا موڈ بہت خراب ہے۔ میں بتا دوں گی صبح، ابھی میں آرام کرنا چاہتی ہوں، صبح اپی کو دیکھنے آ رہے ہیں کچھ لوگ، تو اس کے بعد بات کریں گے۔ زاویار نے آنسو صاف کرتے ہوئے اس کو دیکھا۔ اچھا لیکن پلیز معاف تو کر دو، میں کبھی کوئی جاسوسی کروانے کے بارے میں سوچوں گا بھی نہیں، سوری یار۔ اچھا ٹھیک ہے، تمہیں جو کرنا ہے کرو، فی الحال جاؤ۔ اچھا جا رہا ہوں، کیا دھکے دے کر نکالو گی؟ ہو بھی سکتا ہے، کیونکہ تمہارے کارنامے ہی ایسے ہیں، اپنی حرکتیں درست کر لو ورنہ دھکے بھی پڑیں گے اور جوتے بھی۔ زاویار اس کی بات پر مسکرایا تھا۔ اوکے میڈم، اور کوئی حکم؟ نہیں کچھ نہیں یار، جاؤ یہاں سے۔
تم کتنا دماغ آتے ہو، دفعہ بھی ہو جاؤ اب۔ اچھا جا رہا ہوں، صبح جو کچھ بھی چاہیے مجھے لسٹ بنا کر سینڈ کر دینا، میں لے آؤں گا۔ آخر میری ساری صاحبہ کا رشتہ آ رہا ہے۔ یا اللہ جلدی سے رشتہ ہو جائے تاکہ میری بھی سنی جائے۔ زاویار باقاعدہ اٹھ کر ہاتھ اٹھا کر دعا کر رہا تھا۔ ماہا نے کشن اٹھا کر اس کو مارا جو اس نے کیچ کر لیا تھا۔ زاویار پلیز دفعہ ہو جاؤ تم یہاں سے، میں سونا چاہتی ہوں۔ ماہا چلائی تھی اور پھر سے ایک کشن اٹھا کر اس کو مارا تھا، لیکن تب تک زاویار کمرے سے باہر نکل گیا تھا اور وہ کشن سامنے سے آتی ماہین کو لگا تھا۔ ماہا کیا پاگل پن ہے یار آپ اس گدھے کو مارا تھا، آپ کو لگ گیا۔ ماہین نے اسے آنکھیں دکھائی تھی۔ تمہارا شوہر ہے، کیسے بات کر رہی ہو؟ شرم نام کی کوئی چیز ہے یا نہیں؟ ہاں نا آپی، دیکھیں آپ کو ابھی بہن سے یہ حال ہے، بعد میں پتہ نہیں کیا کریں گی۔ زاویار واپس پلٹا اور ماہین کے سامنے خود کو معصوم پیش کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اب آپ ہی سمجھائیں اس کو۔ زاویار ماہین کے سامنے معصوم بن گیا تھا اور ماہا دانت پیس کر اسے دیکھ رہی تھی۔ زاویار اس کو اپنی طرف گھورتا دے کر کمرے سے باہر نکل گیا تھا۔ ماہا آج میں بہت تھک گئی تھی اس لیے وہ سو گئی تھی۔ ماہین بھی حیران تھی کہ وہ جب تک آفس کی ہر بات نہ بتا دے اسے نیند نہیں آتی، آج بنا کچھ بولے سو گئی تھی۔ زاویار، داور خان اور ماہین، ان سب کے دماغوں میں بہت سے سوال تھے جن کا جواب صرف ماہا کے پاس تھا اور ماہا نے کسی کو کچھ نہیں بتایا تھا۔ زاویار پریشان تھا کہ ماہا کو پولیس اسٹیشن جانے کی کیا ضرورت پڑ گئی، وہ بھی داور خان کے ساتھ۔ وہ وکیل ہے اور ایسا کیا ہوا کہ وہ وکیل کو ساتھ لے کر گئی؟ اگر داور خان کو ایک دوست کی حیثیت سے بھی لے کر گئی، آخر وجہ کیا ہے؟ ماہین کے اس رویے پر پریشان تھی کہ آج سے پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا، لیکن اسے لگا شاید تھک گئی ہے۔ داور خان کو نیند تو نہیں آ رہی تھی، اس کی ہمت کیسے ہوئی ماہا سے بدتمیزی کرنے کی؟ اگر آج وہ نہ روکتی تو میں اس کی جان لے لیتا۔ داور خان اپنے کمرے کی بالکونی میں کھڑا سگریٹ سے خود کو سلگا رہا تھا، شاید اپنا غصہ اس سگریٹ کے ذریعے پینے کی کوشش کر رہا تھا۔ ایسا کیا ہوا آفس میں؟ ماہا نے احتشام ملک کو جیل بھیج دیا؟ ماہا نے منع کر دیا تھا، ورنہ اب تک وہ خود پتہ کروا چکا ہوتا۔ اس نے کہا تھا کل آ کر خود گھر آ کر بتائے گی، اور ماہا کی بات وہ نہ مانے، ایسا ہو نہیں سکتا تھا۔ زاویار اور داور خان دونوں بس ماہا کی وجہ سے اب تک ایسے ہی بیٹھے تھے، اس بات کو نہیں ٹال سکتے تھے۔ احتشام ملک اپنے کمرے میں لیٹا ہوا تھا، اس کو کافی چوٹ آئی تھی۔ ماہا نے اس کی بہت دلائی کی تھی۔ اس کے ساتھ ایک دوست بیٹھا تھا، دانیال۔ یار احتشام بتاؤ کون تھی اور وہ اس کی ہمت کیسے ہوئی ہاتھ اٹھانے کی؟ مجھے بتاؤ ہے کون؟ سالی کو اٹھا کر لے آؤں گا تمہارے پاس۔ احتشام ملک نے اسے آنکھیں دکھائی۔ خبردار جو دوبارہ ایسے الفاظ استعمال کیے تو اس کے لیے جان لے لوں گا تمہاری۔ وٹ؟ ایک لڑکی جس کی وجہ سے اتنا سب ہوا اور تم اس کی وجہ سے تم میرے ساتھ ایسے بات کرو گے؟ ہاں کروں گا، کیونکہ ایسی لڑکی نہیں ہے وہ کہ اس کے ساتھ رات گزاری جائے۔ اس کے ساتھ تو میں 7 جنم میں بھی ملے تو کم ہے۔ اور ہاں تم شاید جانتے نہیں ہو، داور خان میرے ساتھ آئی تھی۔ وہ داور خان جو کو تو جانتے ہو نا، ہم ایسے کوئی قدم نہیں اٹھا سکتے۔ میرے وکیل نے 2 گھنٹے میں میری ضمانت کروا دی، لیکن داور خان کو دیکھ کر وہ بھی کانپ رہا تھا۔ او اچھا، اس کو مطلب تم داور خان سے ڈر گئے ہو؟ نہیں، میں ڈرتا نہیں ہوں کسی سے، لیکن وہ میرا راستہ ضرور روکے گا، اس لیے احتیاط کرنا بہت ضروری ہے۔ وہ پہلے ہی بہت کچھ جانتا ہے ہمارے بارے میں، اور بابا کی پالیٹکس کی وجہ سے وہ ہمارے بہت سے غیر قانونی کاموں سے واقف ہے، لیکن شکر اس بات کا ہے کہ اس کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے، اور جس دن اس کے ہاتھ ثبوت مل گیا وہ سکون سے نہیں بیٹھے گا، اس لیے ڈرو اس سے ڈرنا چاہیے۔ دشمن سے ہر وقت باخبر رہنا چاہیے انسان کو۔ تم مجھے اس لڑکی کی ساری ڈیٹیلز نکلوا کر دو، اور داور خان کا اس سے کیا تعلق ہے پتہ کرو۔ خیر جو بھی تعلق ہو، اب وہ لڑکی تو میری ہی ہوگی، کسی اور کا تعلق ہوا بھی تو میں اسے زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ آج جو ماہین کا رشتہ آیا تھا انہیں ماہین پسند آ گئی تھی اور انہوں نے رشتہ بھی پکا کر دیا تھا، لیکن ماہا نے جب اس لڑکے کو دیکھا تو یہ وہی تھا جو احتشام ملک کے آفس میں اس وقت موجود تھا جب وہ سب ہوا۔ فہد کو دیکھا تو ماہا کا دماغ گھوم گیا تھا۔ اس کی ہمت کیسے ہوئی میرے گھر آنے کی، اور میری بہن سے شادی کرے گا یہ؟ اس کی جان لے لوں گی میں۔ ماہا بہت غصے میں تھی اور فہد کو کہہ کر اپنی ماں کو لے کر دفع ہو جاؤ جہاں سے۔ ماہا کو فی الحال زاویار نے خاموش کروا دیا تھا۔ فہد کچھ کام کا بہانہ کر کے وہاں سے جلدی نکل گیا تھا۔ اچانک سے وہ بہت زیادہ پریشان نظر آ رہا تھا، لیکن سب سے کہا کہ آفس کا کام ہے اس لیے جلدی جانا ہوگا۔ وہ کیا کرتا؟ ماہین اسے پسند آئی تھی اور ماہا تھی کہ اس کو ایک سیکنڈ بھی برداشت کرنے کو تیار نہیں ہو رہی تھی۔ اپنی بہن کا رشتہ کیسے ہونے دے گی؟ فہد سوچوں میں گم تھا، گاڑی میں بیٹھا تھا، گاڑی ڈرائیو چلا رہا تھا، وہ دونوں ماں اور بیٹے پیچھے والی سیٹ پر بیٹھے تھے۔ کیا ہوا ہے فہد؟ اچانک سے اتنے پریشان کیوں ہو گئے ہو؟ سب ٹھیک ہے نا؟ دیکھو بیٹا، اگر آفس کا کوئی کام ہے تو چھوڑ دو، اس سے ہوتا رہے گا، تمہارے لیے اتنا خوشی کا دن ہے، انجوائے کرو۔ کیا؟ اس کی ماں نے کوئی جواب نہ پا کر کہا۔ کیا ہوا؟ کچھ نہیں مما، آپ کو اچھا کیا لگتا ہے یہ لوگ رشتہ کریں گے؟ کیا مطلب پاگل ہو تم؟ ہم ابھی رشتہ پکا کر کے آئے ہیں اور تم کیا فضول سوال پوچھ رہے ہو؟
نہیں، بس ایسے ہی پوچھا۔ فہد نے بات ختم کی۔ وہ ماں کو کچھ نہیں بتا سکتا تھا جب تک کہ ماہا کا کوئی فیصلہ سامنے نہ آتا۔ زاویار ماہا سے بار بار پوچھ رہا تھا کہ وجہ تو بتاؤ، آخر کیوں منع کر رہی ہو؟ زاویار نے ماہا کا ہاتھ پکڑ کر روکا تھا۔ پلیز یار، پہلے روک کر بات کرو مجھ سے۔ وہ جو اپنے بابا کے پاس جا رہی تھی رشتے سے انکار کروانے کے لیے، زاویار نے اسے روکا۔ زاویار، مجھے اس وقت کوئی بات نہیں کرنی، میں نے کہا نا، اس سے اپی کا رشتہ نہیں ہوگا، اس کا مطلب نہیں ہوگا۔ اچھا ٹھیک ہے، لیکن پلیز صبر سے کام لو، اتنا جذباتی نہیں ہوتے، پہلے مجھے بتاؤ کیا ہوا ہے۔ ابھی زاویار اس سے پوچھ ہی رہا تھا کہ ماہا کے موبائل پر داور خان کا نمبر جگمگانے لگا۔ اس کا نمبر دیکھ کر زاویار نے دانت پیسے تھے۔ ایک تو یہ مرے گا میرے ہاتھوں۔ ماہا نے کال پک کی۔ سلام کے بعد داور خان نے سوال کیا، ماہا تم نے آج گھر آنا تھا، شاید بھول گئی ہو کیا؟ اور ہم نے کچھ بات کرنی تھی۔ زاویار کا دل دھڑکا تھا کہ آخر کیا بات کرنی ہے داور خان سے ماہا نے۔ ماہا وہاں سے جانے لگی تو زاویار بولا، ماہا تم کہیں نہیں جا رہی ہو، سمجھی؟ میں جو اتنی دیر سے تم سے پوچھ رہا ہوں، میری بات کی کوئی اہمیت نہیں؟ اور اس کی ایک کال پر اس کے پاس جا رہی ہو، کیوں؟ وہ اتنا ضروری کیوں ہے؟ تم وہاں نہیں جاؤ گی، سمجھی تم؟ زاویار، اگر تم نے کوئی بھی فضول بات کی نا تو اچھا نہیں ہوگا، اور چاہو تو ساتھ چلو، تمہارے سوالوں کا جواب بھی مل جائے گا۔ ورڈ اس کے پاس جاؤں؟ اب میں نیور۔ او اچھا، تو رہو جہاں، کیونکہ میں تو جا رہی ہوں۔ زاویار نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے ساتھ چل دیا۔ اسے غصہ تو بہت آ رہا تھا، لیکن کیا کرتا؟ کچھ دیر بعد وہ داور خان کے آفس میں تھے۔ داور خان اس کے ساتھ زاویار کو دیکھ کر حیران ہوا، کیونکہ ماہا نے اکیلے آنا تھا، لیکن اس نے خود کو کمپوز کرتے ہوئے سلام کیا۔ تم ابھی تک آفس میں کیوں ہو؟ شام ہو رہی ہے، اس وقت گھر چلے جانا چاہیے تھا۔ ماہا، کام کی بات کریں؟ داور خان جو اس کے ساتھ ہوئے بات سے بات نکالتا تھا تاکہ اس کے ساتھ وقت گزار سکے، اس سے باتیں کر سکے، ایک دم سنجیدہ بیٹھا تھا اور پروفیشنل ہو کر بات کر رہا تھا۔ ماہا نے اس کو غور سے دیکھا اور پھر زاویار کو جو بیزار بیٹھا تھا۔ وہ سمجھ گئی تھی کہ زاویار کے رویے کی وجہ سے داور خان اس سے بات کر رہا ہے۔ ماہا، بتاؤ کل کیا ہوا تھا؟ احتشام ملک نے کیا کیا تھا؟ کیا اس پر FIR کروانی پڑی؟ ماہا نے ایک آہ بھری اور سیدھی ہو کر بیٹھی۔ وہ کچھ انکمفرٹیبل فیل کر رہی تھی۔ کیسے بتاؤں؟ داور خان نے اس کے سامنے پانی کا گلاس رکھا۔ ماہا، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، جو بات ہے ریلیکس ہو کر بتاؤ۔ پہلے ماہا ہچکچائی تھی، لیکن پھر ایک ہی سانس میں سب بول گئی۔ اس کی بات پر ان دونوں کے دماغ کی رگیں تن گئی تھی۔ داور خان کا ہاتھ گلاس پر تھا، اتنی شدت سے اسے غصہ آ رہا تھا کہ گلاس اس کے ہاتھ کی سختی برداشت نہیں کر سکا تھا، اور ایک زور کی آواز سے چکنا چور ہو گیا تھا اور اس کے ہاتھ سے خون بہنے لگا تھا۔ زاویار کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ احتشام ملک اس کے سامنے ہو اور اس کا خون پی جائے۔ داور خان چلا تھا، ماہا تم نے اس وقت کیوں نہیں بتایا مجھے، اور مجھے کیوں منع کیا کہ میں اس بارے میں کچھ پتہ نہ کروں؟ میں اسے زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ زاویار جو پہلے ہی تڑپ رہا تھا احتشام کو مارنے کے لیے، داور خان کی بات پر اسے آگ لگ گئی تھی۔ تمہیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں، سمجھے تم؟ میں زندہ ہوں ابھی، اور اپنی بیوی کی حفاظت کر سکتا ہوں، اور اس کو تکلیف دینے والے کو سزا بھی دے سکتا ہوں، سمجھے تم؟ بس جہاں آ کر داور خان مار کھا جاتا تھا کہ ماہا کسی کے نکاح میں تھی۔ زاویار اٹھا اور چیئر کو لات مارتا ہوا نکلا تھا۔ زاویار، پلیز رکو یار، کہاں جا رہے ہو؟ اس کی جان لینے سے میں اسے نہیں چھوڑوں گا۔ زاویار نے ماہا کو بازوؤں سے پکڑا اور اس کی گرفت اتنی سخت تھی کہ ماہا کی آہ نکلی تھی۔ اور جب میں نے تم سے رات میں پوچھا تھا تو بتایا کیوں نہیں مجھے؟ زاویار چلایا تھا، کیوں نہیں بتایا تم نے؟ ہاں بتانا چاہیے تھا نا یار، کیسے چھپائی مجھ سے یہ بات؟ ماہا نے ایک جھٹکے سے خود کو چھڑایا، جیسے باقی سب جاسوسی کر کے پتہ کرواتے ہو، یہ بھی کروا لیتے نا، اور خبردار جو دوبارہ اس طرح بات کی مجھ سے۔ اور کہاں جا رہے ہو؟ تمہیں کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، اس کی جان لوں گا میں، چھوڑوں گا نہیں اسے میں۔ زاویار زور سے چلایا اور تیزی سے وہاں سے نکل گیا۔ ماہا نے اپنا سر پکڑ لیا تھا۔ داور خان جو ان دونوں کو دیکھ رہا تھا، اگر زاویار نہ ہوتا تو وہ اب تک احتشام ملک کو مار چکا ہوتا۔ داور خان کے ہاتھ سے خون بہہ رہا تھا، لیکن جہاں پرواہ کسے تھی؟ اس نے ماہا کو بٹھایا اور اس کو پانی دیا۔ ماہا نے پانی کا گلاس پکڑا تو داور خان کے ہاتھ سے بہتا ہوا خون دیکھا۔ پہلے ان دونوں کو بحث اور غصہ کی وجہ سے اس نے توجہ نہیں دی تھی، اس کے ہاتھ سے کافی خون بہہ رہا تھا۔ یہ کیا کر لیا ہے تم نے پاگل؟ ماہا نے اس کا ہاتھ پکڑا تھا اور داور خان کو اندر تک کرنٹ لگا تھا اس کے چھونے سے۔ اس نے فوراً ہاتھ کھینچا۔ نہیں کچھ نہیں، بس ایسے ہی غصے میں ہو گیا۔ ماہا وہاں سے اٹھتی ہوئی بولی، فرسٹ ایڈ باکس کہاں ہے؟ داور، تم سے پوچھ رہی ہوں میں، بولو پلیز۔ داور خان نے سامنے کبرٹ کی طرف اشارہ کیا۔ ماہا فرسٹ ایڈ باکس لے کر اس کے پاس بیٹھی تھی۔ تم سچ میں پاگل ہو، ایسے کون کرتا ہے بھلا؟ وہ اس کے ہاتھ کے زخم ہائیڈروجن سے صاف کر رہی تھی۔ ہائیڈروجن زخم پر لگنے سے اسے چبھن ہوئی تھی اور اس کے منہ سے آہ نکلی تھی۔ مجھے تم سے یہ امید نہیں تھی، میں تمہیں میچور انسان سمجھتی تھی، تم اتنا سخت ریئیکٹ کرو گے، مجھے یقین نہیں ہو رہا۔ کل بھی تم نے پولیس اسٹیشن میں احتشام پر ہاتھ اٹھایا تھا۔
وہ اس کا زخم صاف کرتے ہوئے بول رہی تھی، اور اب پتہ نہیں یہ زاویار کیا کرے گا، کچھ الٹا سیدھا نہ کر دے۔ ہم بات کر کے کسی اور طریقے سے سب ہینڈل کر سکتے تھے، لیکن تم دونوں پاگل ہو گئے ہو، میری بات کسی کو سمجھ نہیں آ رہی۔ اب وہ گیا ہے، مجھے ڈر لگ رہا ہے، مار ہی نہ دے احتشام ملک کو۔ وہ اب اس کے ہاتھ کی پٹی کر رہی تھی اور جو تب سے سن رہا تھا بولا، وہ ٹھیک کر رہا ہے، اور تم کب سے ڈرنے لگی ہو؟ تم تو خود اس کی جان لینے والی تھی نا آفس میں۔ اگر میں اس کی جگہ ہوتا تو اب تک احتشام ملک کو زندہ دفن کر دیتا۔ ماہا نے منہ اوپر کیا اور اس کے چہرے کی طرف دیکھا جو اسی کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اگر زاویار نہ ہوتا تو اب تک اس کے مرنے کی خبر سارے شہر میں پھیل چکی ہوتی۔ ماہا تو اس کو دیکھ کر رہ گئی تھی، اس کے الفاظ اتنے سخت اور کڑے تھے کہ اسے سمجھ نہیں آئی کیا کہے۔ اچھا نا، بس کرو اور دعا کرو کہ وہ کچھ غلط نہ کرے۔ نہیں، میں کوئی دعا نہیں کر رہا، اچھا ہے کہ وہ اسے مار دے ورنہ میں مار دوں گا۔ ماہا تو ان دونوں کی باتوں کی وجہ سے پریشان ہو گئی تھی۔ میں نہیں چاہتی میری وجہ سے تم دونوں میں سے کوئی بھی کچھ کرے۔ زاویار اکلوتا بیٹا، اپنے ماں باپ کا اگر کچھ ہو گیا تو سب الزام مجھ پر لگے گا کہ اس لڑکی کی وجہ سے ہوا ہے، اور میں اپنے معاملات خود ہینڈل کر سکتی ہوں۔ داور خان خاموش ہو گیا تھا، جو اپنے شوہر کے بارے میں کہہ رہی تھی کہ میرے معاملے سے دور رہے تو وہ کس حق سے کچھ کہہ سکتا تھا۔ فی الحال خاموش ہو گیا۔ ابھی تو اس نے طلحہ، حذیفہ کو اور عادی کو نہیں بتایا تھا، شاید وہ بھی سب یہی کرتے۔ وہ لوگ تو یونین میں اگر کوئی اونچی آواز میں بات کرتا تھا تو اس سے بھی لڑ پڑتے تھے۔ اگر یہ سب پتہ چلتا تو کیا ری ایکشن ہوگا؟ ماہا سوچ کر رہ گئی تھی۔ کیا سوچ رہی ہو؟ اب داور خان نے اس سے پوچھا۔ نہیں، کچھ نہیں، بس ایسے ہی زاویار کی وجہ سے پریشان ہوں۔ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں ہوں، سنبھال لوں گا سب۔ ماہا کو اس وقت اس کے الفاظ بہت بڑا سہارا لگ رہے تھے۔ زاویار تیزی سے احتشام ملک کے گھر میں داخل ہوا تھا۔ اس کو کسی سیکیورٹی گارڈ یا ملازم نے نہیں روکا تھا، کیونکہ وہ پہلے بھی وہاں آتا جاتا رہتا تھا، لیکن آج جس طرح وہ آیا سب کو حیرت سے دیکھ رہے تھے۔ احتشام، احتشام! زاویار زور زور سے چلا رہا تھا اور سیدھا سینے چلتا اس کے کمرے کی طرف گیا تھا۔ احتشام اپنے بستر پر پڑا تھا۔ زاویار نے زور سے دروازہ کھولا۔ احتشام نے اس کی آواز پر آنکھیں کھولی۔ کیا ہو گیا ہے؟ پاگل ہو گئے ہو کیا چلا رہے ہو؟ گھٹیا انسان، تمہاری ہمت کیسے ہوئی میری بیوی پر غلط نظر ڈالنے کی؟ زاویار نے اسے گریبان سے پکڑا، بیڈ کے نیچے کھینچا تھا۔ کیا بکواس کر رہے ہو؟ کون سی بیوی؟ اور میں نے کیا کیا تمہاری بیوی سے؟ اوہ اچھا، اتنے معصوم ہو تم؟ زاویار نے اس کے منہ پر تھپڑ رسید کیا اور بولا، میرے سامنے معصوم بننے کی کوشش مت کرو، میں تمہیں اچھی طرح جانتا ہوں۔ کل آفس میں تم نے ماہا کے ساتھ کیا کیا؟ بولو، جواب دو مجھے۔ احتشام، آج میں تمہاری جان لے لوں گا۔ تمہیں شرم نہیں آئی اپنے دوست کی بیوی پر گندی نظر ڈالتے ہوئے؟ احتشام ملک کا تو منہ کھلے کا کھلا رہ گیا تھا۔ زاویار کی بیوی ماہا، لیکن اور پھر ڈٹائی سے مسکرایا۔ کیا کروں یار، وہ ہے ہی اتنی پیاری، میری نیت خراب ہو گئی تھی اسے دیکھ کر۔ زاویار کو تو اس کی بات پر آگ لگ گئی تھی۔ اس نے احتشام ملک کے منہ پر گونسوں کی بارش کر دی اور اسے زور سے دھکا دیا۔ احتشام دیوار سے ٹکرا کر نیچے گرا۔ زاویار نے بندوق نکالی اور لوڈ کرتا ہوا بولا، نیت خراب ہوئی تھی نا، اب نہ رہو گے، نہ تمہاری کبھی نیت خراب ہوگی۔ زاویار نے گولی چلائی تھی، لیکن احتشام ملک فوراً سے دور ہوا تھا۔ زاویار نے پھر سے گولی چلائی۔ اس دفعہ زاویار کے ہاتھ سے کسی نے گن چھین لی۔ ان کی لڑائی کی آواز سن کر احتشام کا باپ قاسم ملک اور گارڈز اندر آئے تھے۔ قاسم ملک نے زاویار کو اریسٹ کروا دیا تھا۔ انسپکٹر شاہ نے داور خان کو کال کی تھی اور اس سب کے بارے میں بتایا تھا۔ داور خان ماہا کو لے کر پولیس اسٹیشن پہنچ گیا تھا۔ ماہا وہیں بیٹھی تھی۔ صرف اور صرف اگلے 15 منٹ میں داور خان نے زاویار کی ضمانت کروا لی تھی۔ یہ دنیا کا پہلا عاشق تھا جس نے اپنے ہی رقیب کی ضمانت کروائی تھی، وہ بھی 15 منٹ میں، اور اسے آدھے گھنٹے میں پولیس اسٹیشن سے واپس لے کے آیا تھا۔ داور خان نے کاغذی کارروائی کے بعد زاویار کو باہر نکلوایا تھا اور زاویار اسے گھور رہا تھا۔ تم کیوں آئے ہو یہاں؟ اور میری ضمانت تم نے کیوں کروائی ہے؟ زاویار، کسی خوش فہمی میں مت رہو، میں نے جو سب ماہا کے لیے کیا ہے میں اسے پریشان نہیں دیکھ سکتا تھا، ورنہ مجھے کوئی ضرورت نہیں تمہارے لیے کچھ کرنے کی۔ اور تم نے احتشام ملک کو زندہ چھوڑ دیا ہے، لیکن میں نہیں چھوڑوں گا، اب اگلا وارڈ میرا ہوگا۔ ماہا کو اپنی طرف آتا دیکھ کر وہ دونوں خاموش ہو گئے تھے۔ تم ٹھیک ہو زاویار؟ ماہا نے اس سے پوچھا تھا۔ ہاں، لیکن افسوس کہ احتشام ملک ابھی تک زندہ ہے، میں چھوڑوں گا نہیں اسے کسی بھی قیمت پر۔ زاویار نے ماہا کا ہاتھ پکڑا اور اسے گھر چلنے کے لیے بولا۔ زاویار، مجھے بات کرنی ہے داور سے، اگر تمہیں گھر جانے کی جلدی ہے تو تم چلے جاؤ، اور اب کوئی فضول حرکت مت کرنا، پہلے بیٹھ کر بات کریں گے پھر ڈیسائیڈ کریں گے کہ کیا کرنا ہے۔ زاویار نے غصے سے داور خان کو دیکھا اور وہاں سے نکل گیا۔ اب وہ دونوں بھی باہر آ گئے تھے اور کچھ دیر بعد پھر سے وہ تینوں اس کے آفس میں بیٹھے تھے۔ ایان نے کال کر کے عادی کو بتا دیا تھا۔ جب تک وہ تینوں آفس پہنچے وہاں طلحہ، حذیفہ، ہینا، عادی، میرب سب موجود تھے۔ وہ ان سب کو وہاں دیکھ کر حیران ہوئے تھے۔ داور خان نے ایان کی طرف دیکھا اور وہ سمجھ گیا تھا کہ ان سب کو اس نے ہی بتایا ہے۔ اب وہ سب کے سب سوالیہ نظروں سے انہیں دیکھ رہے تھے۔ زاویار کو دیکھ کر عادی نے نظریں پھیر لی تھیں۔
وہ صرف ماہا کی وجہ سے آیا تھا، ورنہ زاویار کو دیکھ کر اس کا خون کھل جاتا تھا۔ ماہا نے ان سب کی ساری روداد سنا دی تھی اور اب ان سب کا ریاکشن اف توبہ، ماہا اس واقعے سے پریشان نہیں ہوئی تھی، لیکن اس سب کے اس طرح ریئیکٹ کرنے سے پریشان ہو گئی تھی۔ طلحہ زاویار کو گھور رہا تھا، مطلب تم گئے وہاں اور اسے زندہ چھوڑ کر آ گئے ہو؟ حذیفہ کا بھی دماغ گھوم رہا تھا۔ داور خان، سب سے پہلے تو آپ کو پتہ چلا تھا نا، تو آپ نے کیسے جانے دیا اسے؟ عادی بولا۔ ہاں، آپ کو چاہیے تھا اسے وہی جان سے مار دیتے۔ سب کے چہرے تنے ہوئے تھے، ان کا بس نہیں چل رہا تھا۔ اگر اس وقت احتشام ملک ان کے سامنے ہوتا تو وہ سب کی بوٹی بوٹی کر دیتے۔ سٹاپ اٹ یار، پلیز چپ ہو جاؤ تم سب، میں پہلے ہی پریشان ہوں اور اب تم لوگوں کی باتیں، پلیز کچھ دیر کے لیے خاموش رہو۔ ماہا کے چلانے پر وہ سب چپ ہو لگ گئی تھیں۔ تم لوگوں کو سمجھ کیوں نہیں آ رہی ہے یار؟ اتنا آسان نہیں ہے یہ سب، کوشش کر کے دیکھ چکے ہیں نا، ہر طرح سے اس کو جیل بھی کروائی، لیکن کیا ہوا؟ 2 گھنٹے کے اندر وہ باہر آ گیا اور اب مارنے گیا تھا نا زاویار، لیکن اس کے گارڈز موجود ہیں اور اب اس کی سیکیورٹی اور زیادہ سخت ہو گئی اور اب بات زیادہ بڑھ گئی ہے۔ بابا نے آپی کا رشتہ جس سے طے کیا ہے، وہ فہد بھی وہاں موجود تھا۔ اس وقت میں بہت پریشان ہوں آپی کو لے کر، گھر میں بھی کسی کو صاف صاف نہیں بتا سکتی میں، کیونکہ اس رشتے کے خلاف ہوں۔ سمجھ نہیں آ رہی کیا کروں، لیکن کچھ بھی ہو میں آپی کا رشتہ وہاں نہیں ہونے دوں گی۔ فہد اس کے ساتھ وہی تھا، وہ بھی ایسا ہی ہوگا۔ میں آپی کو لے کر کسی بھی طرح کو رسک نہیں لے سکتی، جو بھی کرنا ہے جلدی کرنا ہوگا۔ ماہا سر پکڑ کر بیٹھ گئی تھی۔ داور خان نے ماہا کو کہا، ماہا تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے اور ابھی گھر میں کوئی بات مت کرنا، میں خود فہد کی انویسٹیگیشن کرواتا ہوں، پہلے ہم اس کے بارے میں انفارمیشن تو لے لیں، کوئی پختہ ثبوت ہوگا تو ہی بات کرتے اچھے لگیں گے نا۔ ماہا نے سر ہلا کر حامی بھری تھی۔ زاویار کو اچھا نہیں لگا تھا کہ ماہا نے داور خان کی بات مانی اور بولا، تو اس لیے تم منع کر رہی تھی؟ یہ بات پہلے نہیں بتا سکتی تھی کیا؟ میں خود کر لوں گا انکل سے بات۔ فہد جو آخری لڑکا نہیں ہے اس دنیا کا، احتشام ملک کے ساتھ بزنس پارٹنر ہے وہ اس سے آپی کا رشتہ نہیں ہونا چاہیے۔ او اچھا، تو تم اپنے بارے میں کیا کہو گے مسٹر زاویار شاہ؟ فہد اس کو بزنس پارٹنر ہے تو تم بھی اس گھٹیا شخص کے دوست ہو۔ بزنس پارٹنر اور دوست میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے، اور تم دوست ہو اس کے، اور مجھ سے نکاح ہوا ہے نا۔ تم نے اپنے بارے میں کیا سوچتے ہو وہ بھی بتاؤ ذرا۔ زاویار بس اسے دیکھ کر رہ گیا تھا۔ اچھا پلیز تم دونوں آپس میں مت لڑو، ریلیکس ہو جاؤ، تھوڑا صبر سے کام لو۔ ہاں بالکل، میں بھی یہی کہہ رہی ہوں کہ پلیز جلد بازی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، سوچ سمجھ کر فیصلہ کرنا ہوگا۔ اگر میری بات ہوتی تو مجھے پرواہ نہیں تھی کسی چیز کی، لیکن آپی کے ساتھ کچھ بھی غلط ہوا تو میں برداشت نہیں کروں گی۔ ماہا کو مہین آپی کی فکر کھائی جا رہی تھی۔ وہ سب بیٹھے تھے کہ تبھی دروازہ ناک ہوا۔ داور خان نے اندر آنے کو کہا تو سامنے ہانیہ تھی جو ان کے لیے چائے لے کے آئی تھی۔ وہ سلام کرتی اندر آئی تھی اور چائے ٹیبل پر رکھی تھی۔ داور خان کے سامنے والی چیئر پر ماہا اور زاویار بیٹھے تھے، باقی سب صوفوں پر بیٹھے تھے۔ ہانیہ نے چائے داور خان کو دی، لیکن اس نے منع کر دیا۔ وہ جیسے ہی زاویار کی طرف مڑی، اس پر نظر پڑتے ہی اس کے ہاتھ سے چائے کا کپ گرا تھا۔ زاویار اسے یہاں دیکھ کر حیران رہ گیا تھا۔ ان دونوں کی نظروں میں ایک دوسرے کے لیے شناسائی تھی اور یہ چیز سب نے نوٹ کی تھی۔ اس کو دیکھ کر ہانیہ پینک کرنے لگی تھی۔ وہ دونوں ہاتھ منہ پر رکھے چلا رہی تھی، مجھے ایسے چھوڑ کر مت جاؤ، یہاں کوئی نہیں ہے میرا، میں کہاں جاؤں گی؟ ہانیہ کی آواز پورے آفس میں گونج رہی تھی۔ ماہا اٹھی اور ہانیہ کو سنبھالنے لگی تھی۔ ہانیہ کیا ہوا ہے، کیوں ایسے بول رہی ہو، تم ٹھیک ہو؟ لیکن وہ اسے سنبھال نہیں پا رہی تھی۔ ہینا اور میرب بھی اس کے پاس آئی اور اسے ریلیکس کرنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن ہانیہ کو سنبھالنا مشکل ہو رہا تھا۔ داور خان نے کہا، اسے ماہا ہانیہ کو لے کر باہر چلو۔ اس کے آفس کی پچھلی سائڈ پر ہی ہاسٹل تھا، جہاں پر ہر وقت ڈاکٹر موجود ہوتے تھے۔ ماہا، میرب اور ہینا ہانیہ کو سنبھالتے ہوئے اس کے روم میں لے کر گئی تھیں۔ داور خان بھی ساتھ تھا۔ زاویار کا وہاں رکنا اب مشکل ہو رہا تھا، وہ مکمل پسینے میں بھیگ چکا تھا۔ وہ اچانک اٹھا اور باہر نکل گیا۔ اس کو یوں جاتا دیکھ کر سب پریشان ہوئے تھے کہ اس کو کیا ہوا ہے، لیکن زاویار کی حالت اور خراب ہو جاتی اگر وہ ایک پل بھی وہاں رکتا تو۔ ایسا کیا تھا کہ ہانیہ کو پینک اٹیک ہوا تھا؟ زاویار کو دیکھ کر آج اسے اتنے دنوں بعد پھر سے پینک اٹیک ہوا تھا، اور ایسا کیا تھا جس کو چھپانے کے لیے زاویار وہاں سے اٹھ کر چلا گیا تھا؟ آخر کی زار سے پردہ اٹھنے والا تھا۔ ماہا اور داور خان روم کے باہر بیٹھے تھے، ساتھ ہی میرب اور ہینا بھی تھی۔ ڈاکٹر ہانیہ کو دیکھ رہے تھے، وہ اب بے ہوشی کی حالت میں تھی۔ اس کو ہوش آنے میں ابھی وقت لگنا تھا۔ اس کو انجیکشن لگا دیا تھا تاکہ وہ آرام سے سو جائے۔ اب اسے تو صبح ہی بات ہو سکتی تھی کہ ایسا کیا ہوا کہ اس کی یہ حالت ہو گئی۔ وہ سب واپس آفس میں آ گئے تھے، وہاں زاویار کے علاوہ سب موجود تھے۔ مجھے لگتا ہے تم سب کو بھی گھر جانا چاہیے، ہم انشاءاللہ کل مل کر ڈیسائیڈ کریں گے کہ کیا کرنا ہے، اور پلیز تب تک کسی قسم کی حماقت مت کرنا تم لوگ۔ زاویار چلا گیا ہے، شاید داور خان نے اس کو وہاں نہ پا کر کہا تھا۔ ہاں پتہ نہیں کیا ہو گیا، اچانک اس سے گھبرایا ہوا تھا اور اٹھ کر چلا گیا۔ اٹس اوکے، تم لوگ جاؤ، میں آ جاؤں گی۔ میں نے مہین آپی کو کال کر دی ہے کہ دیر ہو جائے گی مجھے۔
وہ سب وہاں سے جا چکے تھے۔ اب ماہا، داور خان اور ایان وہاں موجود تھے۔ داور، مجھے ایک بات بتاؤ جی، تم نے 15 منٹ کے اندر اندر زاویار کو باہر کیسے نکالا جیل سے؟ انہوں نے قتل کا مقدمہ درج کروایا تھا، کوئی چھوٹی بات نہیں کہ اتنی آسانی سے ضمانت ہو جائے۔ یار کچھ بھی کیا، تم پریشان تھی زاویار کے لیے، بس اس لیے جو بھی کیا وہی پوچھ رہی ہوں، جو کچھ بھی کیا 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 بتاؤ، جھوٹ بولا ہے نا تم نے؟ داور خان خاموش بیٹھا رہا، لیکن ایان بولا بھی کسی بھی وکیل کے لیے کیس کو رخ بدل دینا بڑی بات نہیں ہے، لیکن سر کے لیے بہت مشکل تھا یہ کام، کیونکہ سر کبھی کسی کیس میں جھوٹ نہیں بولتے ہیں، بھلے سے وقت زیادہ لگ جائے، لیکن ثبوت لانے کے بعد ہی سب کچھ کرتے ہیں۔ آج میں نے انہیں پہلی بار کسی کیس میں ایسا کرتے دیکھا ہے، وہ بھی صرف آپ کے لیے، کیونکہ ایان کچھ بولنے والا تھا کہ داور خان نے اسے آنکھیں دکھاتے ہوئے بولا، ایان بس کرو، تم بہت فضول بولنے لگے ہو، جہاں ضرورت ہو بس وہاں بولا کرو۔ ایان خاموش ہو گیا تھا۔ لیکن داور، تمہیں کیا ضرورت تھی؟ جھوٹ بولنے سے کیا ہوتا؟ جلدی نہ سی دیر میں ضمانت ہو جاتی، لیکن جھوٹ کیوں بولا؟ مجھے اچھا نہیں لگ رہا تھا کہ تم نے باقی سب وکیلوں کی طرح کیا ہے، تمہیں پتہ تو مجھے اس لیے اچھے لگتے ہو کہ وکالت جیسا پیشہ جو زیادہ تر لوگوں کے لیے سراسر جھوٹ ہی ہوتا ہے، اس پیشے میں ہوتے ہوئے بھی تم کبھی جھوٹ نہیں بولتے ہو۔ تم نے بہت مایوس کیا ہے مجھے، تم نماز پڑھتے ہو، قرآن پڑھتے ہو، اپنا کام بہت ایمانداری سے کرتے ہو، تو آج جھوٹ کیوں؟ داور خان کی آنکھوں میں پانی تیرنے لگا تھا۔ ماہا کا اس پر بھروسہ کرنا داور خان کو اندر تک سکون دے رہی تھی یہ بات، لیکن وہ اس پر غصہ تھی۔ ماہا، تم پریشان تھی، کیا کرتا میں؟ مجھے جو صحیح لگا میں نے کر دیا۔ داور، تمہیں جھوٹ بولنا صحیح لگا تھا کیا؟ سوری ماہا پلیز، لیکن میں کیا کرتا؟ میں تمہیں اس طرح پریشان نہیں دیکھ سکتا تھا، کیا کرتا میں؟ کیوں نہیں دیکھ سکتے پریشان؟ اتنی بڑی بات نہیں تھی، اور رہی بات پریشانی کی تو وہ کون سا ختم ہو گئی ہے؟ داور خان، کچھ بھی ہو جائے تم اپنے سلوں کی قربانی کبھی مت دینا پلیز، تم بہت اچھے ہو، پلیز ایسے ہی رہو، کسی کے لیے بھی خود کو اپنے سلوں کو مت بدلو، میرے لیے کبھی بھی نہیں۔ تمہیں دیکھ کر میں نے نماز پڑھنا شروع کیا ہے، پہلے صرف صبح کی پڑھتی تھی، اب میں آپ ہی کے ساتھ قرآن بھی پڑھتی ہوں، میرے لیے تم ایک استاد کی طرح ہو، ایک رہنما کی طرح، اگر تم ہی ان چیزوں کو چھوڑ دو گے تو پلیز تم خود کو کبھی مت بولنا۔ داور خان کی آنکھوں سے ایک آنسو گرا تھا۔ داور خان نے اس کو روکنے کی بہت کوشش کی، لیکن وہ گستاخی کرتا اس کے گال پر آ گرا تھا، پلکوں کی حدود کو توڑ کر دامن میں آ گرا۔ ایک آنسو میرے صبر کی توہین کر گیا۔ داور خان نے اپنے گال سے آنسو صاف کیا تھا۔ ماہا پلیز، میں وعدہ کرتا ہوں کبھی کچھ غلط نہیں کروں گا، اس دفعہ معاف کر دو، لیکن میں نے کوئی جھوٹ نہیں بولا، میں نے صرف بات کو کسی اور طریقے سے پیش کیا، اور جب زاویار کے وہاں جانے کی وجہ کی بات کی تو سمجھو وہاں وہ یاد گئے، کیونکہ احتشام ملک کو اپنے نام نہاد رتبے کی فکر پڑ گئی تھی۔ میں ہمیشہ ایسا ہی رہوں گا جیسا تم کہہ رہی ہو، آئندہ کبھی اپنے سنوں پر کمپرومائز نہیں کروں گا۔ ایان داور خان کو دیکھ رہا تھا، کہاں تو وہ کبھی اتنا سنجیدہ مغرور نظر آنے والا شخص، اپنے سنوں کا پکا، اپنے فیصلوں پر ڈر جانے والا شخص، ایک لڑکی نے کتنا بدل دیا ہے اسے، وہ افسوس کہ وہ اس کے نصیب میں نہیں ہے۔ ایان نے ایک گہری سانس لی تھی، داور خان بھی کسی سے معافی مانگ سکتا ہے، ہاں، اور آج یہ ایان نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ ماہا کے موبائل پر رنگ ہوئی تھی، ماہا کی کال تھی۔ اچھا میں چلتی ہوں، آپ کی کال ڈال رہی ہے، پریشان بیٹھی ہوں گی وہ، جب تک میں نہیں جاؤں گی جاگتی رہیں گی۔ اچھا چلو میں ڈراپ کرتا ہوں۔ نہیں سوکے، میں چلی جاؤں گی ماہا، میں کہہ رہا ہوں نا چلو۔ داور خان اسے کہتا گاڑی کی چابیاں لے کر آگے بڑھا اور ایان کو اشارہ کرتا کہا کہ آپ اس کو لاک کر دیں۔ ماہا گھر آ گئی تھی۔ ماہی نے اسے بہت دفعہ پوچھا تھا کہ کہاں تھی، کیا ہوا جو اتنی دیر لگا دی، لیکن ماہا نے اسے کچھ نہیں بتایا تھا۔ وہ سب دوست اکثر رات کو باہر جاتے تھے۔ ماہا اب ان بھی یہی کہا کہ آج کافی دنوں کے بعد سب ملے تو بس اس لیے باتوں باتوں میں پتہ ہی نہیں چلا کہ کب اتنا ٹائم ہو گیا۔ ماہین کب سے ماہا کو آواز دے رہی تھی کہ اٹھ جاؤ، آفس کے لیے دیر ہو رہی ہے، لیکن ماہا نے کہا کہ آج وہ نہیں جائے گی اور وہ سوتی رہی تھی۔ صبح کے 10 بج رہے تھے جب اس کا فون بجا، ماہا نے دیکھے بنا فون آف کر دیا تھا۔ داور خان بہت دیر سے کال کر رہا تھا، لیکن ماہا نے کال پک نہیں کی۔ وہ 12 بجے کے قریب اٹھی، جب اس نے فون دیکھا تو داور خان کی اتنی زیادہ مس کال۔ ایان نے بھی اسے کالز کی تھی۔ ماہا کے دماغ کی بھی خطرے کی گھنٹی بجی۔ وہ فٹافٹ اٹھی اور فریش ہو کر نیچے آئی تھی۔ ماہین اس کی پھرتیوں کو دیکھ رہی تھی۔ ماہا کیا ہوا ہے، کہاں جا رہی ہو اتنی جلدی میں؟ کچھ نہیں آپی، آفس سے کال آئی ہے تو بس وہی جا رہی ہوں۔ ماہا نے مہین کو ابھی کچھ نہیں بتا سکتی تھی، اس لیے ٹال رہی تھی جب تک اسے فہد خود کے خلاف کوئی ثبوت نہ مل جاتا۔ وہ کیسے کسی اور سے کہتی کچھ؟ ماہا ابھی گھر سے باہر نکلی تھی کہ سامنے زاویار اور ریدا کھڑے تھے۔ وہ اس پر چلا رہی تھی۔ ماہا ان کی طرف بڑھی۔ زاویار کا رخ دوسری طرف تھا۔ ماہا اس کے پیچھے والی سائڈ پر تھی۔ ریدا زاویار سے کہہ رہی تھی اگر ماہا سے نکاح کرنا تھا تو مجھ سے رابطے میں کیوں تھے؟ تم میرے ساتھ ٹائم پاس کر رہے تھے، اس لیے تم نے کہا تھا کہ کسی کو نہیں بتانا کہ تم مجھ سے بات کرتے ہو، میرے ساتھ باہر جاتے ہو۔ ریدا ابھی 2 دن پہلے پیرس سے واپس آئی تھی۔ اس کو جیسے ہی خبر ملی کہ زاویار اور ماہا کا نکاح ہو گیا ہے، وہ زاویار کے سر پر پہنچ گئی۔ زاویار پہلے ہی بہت سی الجھنوں میں پھنسا ہوا تھا، اب ایک اور مصیبت آ گئی تھی۔
ماہا نے اس کے پاس پہنچ کر کہا کیا ہوا ہے، تم دونوں بحث کیوں کر رہے ہو؟ ہاں تم بھی آؤ، تمہیں بھی پتہ چلے اس کے کرتوتوں کا۔ چکر میرے ساتھ چلایا اور نکاح تم سے کر لیا۔ جھوٹا اور مکار شخص ہے۔ ماہا ابھی اس بحث میں نہیں پڑنا چاہتی تھی اور اس نے ریتا کی بات کو اس لیے اہمیت نہیں دی کہ ریتا خود کبھی کسی لڑکے کے ساتھ پائی جاتی ہو، کبھی کسی کے لڑکے ساتھ، ورنہ ماہا کسی کی بھی ایسی بات کو اگنور نہیں کر سکتی تھی۔ لیکن پھر بھی اس نے زاویار سے پوچھا کیا یہ سچ کہہ رہی ہے؟ نہیں یار ماہا، ایسا کچھ نہیں ہے، جھوٹ بول رہی ہے یہ۔ ماہا چلائی تھی۔ زاویار صرف ایک جواب دو، یہ سچ بول رہی ہے یا جھوٹ؟ مجھے کہانیاں مت سناؤ، سیدھا جواب دو، جھوٹ بول رہی ہے یہ۔ سوچ لو زاویار، اگر یہ سچ بول رہی ہوتی تو تمہارے ساتھ اچھا نہیں ہوگا۔ اگر ریتا تم جھوٹ بول رہی ہو نا تو مجھ سے برا کوئی نہیں، سمجھے تم دونوں؟ زاویار تم خدا کا واسطہ ہے بس کر دو، کتنا گرو گے میری نظروں سے تم، پلیز بس کر دو یار۔ ماہا کہتی وہاں سے جا چکی تھی۔ ماہا جیسے ہی ہاسٹل پہنچی وہاں پہلے سے سب موجود تھے۔ وہ کچھ باتیں کر رہے تھے لیکن ماہا کو دیکھ کر سب کو چپ لگ گئی تھی۔ ماہا نے سلام کیا تھا، سب نے سلام کا جواب دیا اور پھر سے سب خاموش کھڑے تھے۔ کیا ہوا ہے؟ مجھے دیکھ کر چپ کیوں ہو گئے ہو؟ میرب کیا ہوا ہے؟ میرب اس کے سامنے ہی کھڑی تھی لیکن وہ طلحہ کی طرف دیکھنے لگی۔ طلحہ نے اشارہ سے کہا کہ چپ رہو۔ کیا اشارہ کر رہے ہو؟ کیا ہوا ہے؟ کوئی مجھے بھی بتائے گا یا اب نہیں؟ ماہا نے ان سب کو خاموش پایا تو اندر ہانیہ کے کمرے میں چلی گئی۔ وہاں داور خان اور ایان موجود تھے۔ ہانیہ نے جہاں آنے کے بعد صرف داور خان اور ایان کو اپنے آس پاس دیکھا تھا، وہ ان کے علاوہ کسی پر بھروسہ نہیں کرتی تھی۔ ماہا نے سلام کیا تو صرف داور خان نے جواب دیا تھا۔ کیا ہوا ہے؟ اتنی خاموشی کیوں ہے؟ ہانیہ ایک دم اٹھی اور اس کے سامنے آ کر کھڑی ہوئی۔ زاویار کا تم سے کیا تعلق ہے؟ کیا مطلب؟ ماہا اس کے سوال پر حیران ہوئی تھی۔ میں نے پوچھا زاویار کا کیا تعلق ہے تم سے؟ ہانیہ نے اس کے دونوں بازو سختی سے پکڑے تھے۔ ماہا ایک پل کو سہم گئی تھی۔ شوہر ہے، لیکن تم کیوں پوچھ رہی ہو؟ اس طرح کیوں بات کر رہی ہو مجھ سے؟ ماہا اس کے رویے سے پریشان ہو گئی تھی۔ شوہر ہے وہ تمہارا، کیا جانتی ہو اس کے بارے میں؟ کیا یہ جانتی ہو اس نے میری زندگی برباد کر دی؟ کیا مطلب ہے؟ میں سمجھی نہیں۔ ماہا سچ میں کچھ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ ہو کیا رہا ہے۔ باقی سب بھی اندر آ گئے تھے کیونکہ ہانیہ بہت زور زور سے چیخ رہی تھی۔ اچھا تمہیں سچ میں نہیں پتا یا بات جان بوجھ کر ایکٹنگ کر رہی ہو؟ ماہا کو اب غصہ آ رہا تھا۔ ایک تو کوئی اسے بتا نہیں رہا تھا کہ آخر کیا بات ہے اور اوپر سے ہانیہ عجیب سوالات کر رہی تھی۔ اس نے ایک جھٹکے سے ہانیہ کے ہاتھ پیچھے کیے اور اس سے زیادہ زور سے بولی، جو بات ہے نا سیدھی طرح بتاؤ۔ ماہا نے داور خان کی طرف دیکھا، تم ہی کچھ بتا دو، کیا ہوا ہے اور یہ کیوں ایسے کر رہی ہے اور اتنی بری طرح سے کیوں رو رہی ہے؟ داور خان چلتا ہوا اس کے پاس آیا اور بولا، بہت بڑی حقیقت ہے اور تکلیف وہ سہ لو گی؟ ماہا نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، داور خان ماہا اتنی کمزور نہیں ہے کہ کچھ سہ نہ سکے، سچ بتاؤ تو مجھے، چاہے کتنا بھی تکلیف دہ کیوں نہ ہو۔ اوکے سنو پھر ہانیہ، جس کے لیے اپنا گھر چھوڑ کر آئی ہو وہ زاویار ہی ہے۔ ماہا کو جھٹکا لگا تھا۔ وہ 2 قدم پیچھے ہوئی تھی اور ہانیہ کی طرف دیکھا جو سرخ آنکھوں سے اسی کی طرف دیکھ رہی تھی۔ داور تم مذاق تو نہیں کر رہے نا؟ ماہا کو امید تھی تھوڑی بہت کہ کیا پتا یہ جھوٹ ہو، لیکن ایسا نہیں تھا۔ ماہا پہلے میں نے کتنی دفعہ مذاق کیا ہے تم سے بھلا، جو اب مذاق کروں گا؟ میں سچ کہہ رہا ہوں۔ کل اسی وجہ سے زاویار کو دیکھ کر ہانیہ پینک کر گئی تھی اور زاویار بھی اسی لیے وہاں سے چلا گیا تھا۔ ماہا کو یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ زاویار ایسا بھی کچھ کر سکتا ہے۔ اس کے دماغ میں بہت سی چیزیں ایک ساتھ چلنے لگی تھی۔ اس کا مطلب ریتا بھی ٹھیک کہہ رہی تھی اور زاویار کی احتشام ملک سے دوستی، ایک پل کے لیے اس کا دماغ معاف ہو گیا تھا۔ ماہا کو لگتا تھا ہمیشہ سے کچھ تو غلط ہے، لیکن اس نے کبھی ایسا نہیں سوچا تھا کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ ماہا تم ٹھیک ہو؟ ماہا جو بے جان وجود کے ساتھ وہیں دیوار کے ساتھ بیٹھ گئی تھی، اس کی آنکھ سے نہ جانے کیوں آنسو بہنے لگے تھے۔ وہ تو زاویار سے محبت بھی نہیں کرتی تھی، پھر بھی اسے اتنی تکلیف کیوں ہو رہی تھی؟ محبت بھلے نہ کی ہو لیکن اس پر بھروسہ ضرور کیا تھا اور آج اس کا بھروسہ ٹوٹا تھا۔ بھروسہ ٹوٹنے کی تکلیف بہت بڑی ہوتی ہے جب کوئی انسان کچھ ایسا کر دے جو ہم کبھی سوچ بھی نہیں سکتے کہ وہ ایسا کر سکتا ہے۔ داور خان ماہا کے سامنے بیٹھا تھا۔ ماہا تم ٹھیک ہو؟ ماہا نے بے دردی سے اپنے آنسو صاف کیے کہ اس کا چہرہ سرخ ہو گیا تھا اور وہ اٹھتے ہوئے بولی تھی، ہانیہ تم مجھے سب کچھ بتاؤ، جو بھی تھا مجھے ہر بات بتاؤ۔ ہانیہ کے سارے زخم تازہ ہو گئے تھے۔ وہ چلانے لگی تھی، میں کچھ نہیں بتانا چاہتی، مجھے اور تکلیف مت دو، تم لوگ جاؤ یہاں سے۔ وہ سب اس کے کمرے سے باہر آ گئے تھے۔ اب وہ داور خان کے آفس میں بیٹھے تھے۔ ماہا اب تک اس کی طرف جواب طلب نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ داور خان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیسے بتائے سب کچھ۔ داور پلیز بتاؤ مجھے، اس دفعہ ماہا کے لہجے میں التجا تھی۔ داور خان نے مختصر الفاظ میں سب کہہ دیا۔ دراصل ہانیہ کسی سے محبت کرتی تھی اور وہ زاویار تھا۔ زاویار نے ہی اسے فرینڈ ریکویسٹ بھیجی تھی۔ سوشل میڈیا پر ان کی دوستی ہوئی۔ ہانیہ اس کے کہنے پر اپنی شادی چھوڑ کر آئی تھی اور زاویار نے اسے کراچی کی سڑکوں پر رات کو اکیلا چھوڑ دیا تھا۔ اور پھر داور خان کہتے کہتے رکا تھا۔ ماہا بولی، پھر کیا ہوا؟
داور خان خاموش ہو گیا تھا، وہ ہاتھوں کو مسل رہا تھا کہ کیا کہے۔ ایان بولا، اس رات ہانیہ کے ساتھ ریپ ہوا تھا۔ الفیان کے الفاظ تھے یا کوئی خنجر سب کے سینوں پر باری تلوار کی طرح لگے تھے۔ اس حقیقت سے یہاں موجود ہر شخص انجان تھا سوائے داور خان اور ایان کے۔ ان سب کی روح کام گئی تھی، میرب تو رونے لگ گئی تھی۔ آفس میں بالکل خاموشی چھا گئی تھی، کسی کے پاس کچھ کہنے کو نہیں تھا، سب خاموشی سے ایک دوسرے کے چہروں کو دیکھ رہے تھے۔ وہ سب جو احتشام ملک کو جان سے مارنے کا کہہ رہے تھے کہ اس نے ماہا کے ساتھ بدتمیزی کرنے کی کوشش کی۔ ہانیہ کا سن کر ان کے پاس الفاظ نہیں رہے تھے، کیا کہتے۔ خاموشی سے سب اپنے آنسوؤں پر قابو پانے کی کوشش کر رہے تھے۔ اب سب کو ہانیہ کا اس طرح رونا سمجھ آیا تھا۔ اس کے الفاظ سب کے کانوں میں گونج رہے تھے، وہ سب الفاظ جو زاویار کو دیکھنے کے بعد بول رہی تھی۔ انہیں اب سمجھ آئی کہ ہانیہ کی حالت اتنی کیوں بگڑ گئی تھی۔ داور خان نے اس خاموشی کو توڑا تھا۔ ماہا، ہانیہ تمہاری طرح بہادر نہیں کہ ان درندوں کو سامنا کر سکتی۔ وہ ایک محبت کے نام پر اپنا سب کچھ کھو سکتی ہے۔ اب پلیز تم سب میں سے کوئی ہانیہ کے سامنے اس بات کا ذکر نہ کرے۔ ایک بار پھر آفس میں خاموشی چھا گئی تھی۔ طلحہ بولا، اب کیا کرنا ہے؟ کرنا کیا ہے؟ ان مجرموں کو سزا دلوانی ہے جنہوں نے یہ سب کیا۔ آپ لوگوں نے انویسٹیگیشن کی، کچھ ملا تھا کیا؟ ہاں ملا تھا بہت کچھ، لیکن وہ فائل ماہا کی وجہ سے پانی میں گر گئی تھی۔ لیکن ابھی بھی کچھ چیزیں موجود ہیں، لیکن ہمیں پختہ ثبوت چاہیے ہوں گے۔ اس فائل میں وہاں سے ملنے والی گڑی کی ڈیٹیلز تھیں اور کچھ فنگر پرنٹس اور کار ڈیٹیلز وغیرہ۔ اور ایان جو بولے جا رہا تھا، داور خان نے اس کو آنکھیں دکھائی کہ فائل کا ذکر کرنا ضروری تھا کیا، بے وقوف انسان۔ ماہا کے حصے میں ایک اور پچھتاوا آیا تھا، میں جان بوجھ کر نہیں کیا تھا۔ سوری داور، مجھے نہیں پتا تھا اتنی اہم فائل تھی۔ میری وجہ سے ہانیہ کے کیس کی فائل۔ ماہا رو رہی تھی۔ کچھ نہیں ہوتا ماہا، وہ کسی سے بھی ہو سکتا تھا اور ہانیہ کو پتا ہے، اس لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے کام سٹارٹ کیا ہوا ہے اس کیس پر، اور یہ کام بنا کسی کے علم میں لائے کر رہے ہیں ہم۔ داور خان ماہا کو کہتا ہوا ایان کو کھا جانے والی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ ہینا ان سب کی باتیں سن کر بولی، اب کیا ہوگا اگر فائل بھی نہیں ہے تو؟ اور زاویار کو بھلا کیسے سزا ہو سکتی ہے؟ اس نے ہانیہ کو دھوکہ دیا ہے، ریپ کیس میں تو وہ شامل نہیں تھا۔ میرا بولی، اگر وہ دھوکہ نہ دیتا تو ایسا نہ ہوتا۔ ہانیہ کے ساتھ انڈائریکٹ زاویار ہی گناہ گار ہے ہانیہ کا۔ حذیفہ بولا، بالکل ٹھیک کہہ رہی ہے میرب، سزا ملنی چاہیے زاویار کو۔ داور خان ماہا کے بولنے کا انتظار کر رہا تھا کہ ماہا کا فیصلہ کیا ہوگا۔ وہ سب تو ٹھیک ہے، لیکن زاویار کو ایک دھوکہ دہی کے کیس میں ہی سزا دلوائی جا سکتی ہے نا؟ اب عادی بولا تھا، ماہا تم کیا چاہتی ہو؟ ماہا عادی کے سوال پر حیران ہوئی تھی۔ کیا مطلب میں کیا چاہتی ہوں؟ زاویار نے غلطی نہیں، گناہ کیا ہے اور اس کو سزا ملنی چاہیے، اور اسے میں سزا دلوا کر رہوں گی۔ کون سے کیس میں سزا دلوانی ہے تم نے ماہا؟ عادی کی بات پر سب اس کو دیکھنے لگے تھے۔ کیا مطلب ہے عادی کی؟ کون سا کیس؟ کیا اور بھی کوئی کیس ہے اس زاویار پر؟ اگر اسے اس ہر گناہ کی سزا دے تو اس کو پھانسی ملے گی۔ اس بات پر کمرے میں موجود ہر شخص کو سانپ سونگ گیا تھا۔ ماہا بولی، عادی تم پلیز صاف صاف بتاؤ کیا کہنا چاہ رہے ہو؟ ماہا، بابا کو اور نیدا بابی کا ایکسیڈنٹ زاویار کی گاڑی سے ہوا تھا، ان سب پر ایک اور بم پھٹا تھا۔ آج نہ جانے کون سے راستے جس سے پردہ اٹھ رہا تھا۔ ماہا کی روح کانپ گئی تھی۔ عادی کے بابا اور نیدا کی ڈیڈ باڈی کو سوچ کر۔ جاری ہے۔